تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ایام شہادت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، روحی لہ الفدا۔ ہم اپنے مولا واقع کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں اور جملہ مؤمنین کو تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یہ ایام ایک تو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے ایام شروع ہو رہے ہیں، دوسرا لیالی قدر شبہائے قدر کے ایام ہیں۔ خداوند عظیم نے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی مناسبتیں ہیں جو ان دنوں میں جمع ہیں۔ شب قدر وہ حقیقت ہے جس کو خدا قرآن میں ایک سورت کی شکل میں بیان کرتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل ایک خصوصیت تو یہ ذکر کی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ذکر کی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ مسلسل فرشتے سب کے سب اور روح اس رات کو زمین پر نازل ہوتے ہیں، بکل امر، ہر قسم کا امر لے کر کے آتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ شب طلوع فجر تک مسلسل سلامتی ہے خدا کی طرف سے۔ یہ خصوصیتیں ہیں جو قرآن کریم میں اس شب مقدس کے لیے ذکر کی گئی ہیں، اور یہ شب مقدس جو ہے اس کے لیے بہت سے اعمال اور ان اعمال کا بہت زیادہ اجر بیان ہوا ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ خداوند عظیم ہمیں اس قابل بنائے کہ اس مقدس رات کی برکات سے فائدہ حاصل کر سکیں، استفادہ کر سکیں اس مقدس رات کی عبادات سے۔ اور شب احیاء ایک اور خصوصیت جو ذکر کی گئی ہے اس رات کے حوالے سے، وہ ہے شب احیاء۔ احیاء کا مطلب جاگنا نہیں ہے، احیاء کا مطلب ہے زندہ کرنا، یعنی آپ اس رات میں اپنی مردہ روحوں کو زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی روح کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، حیات معنوی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ظاہری زندگی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم جی رہے ہیں، اور ایک اور زندگی ہے جو اعلیٰ تر زندگی ہے۔ اور قرآن کریم میں خداوند عظیم نے سورہ ارشاد فرماتا ہے، خداوند عظیم سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی صاحبان ایمان مرد و زن عمل صالح کرتے ہیں ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ خداوند عظیم فرمان عطا کر رہا ہے ان لوگوں کو جو پہلے سے زندہ ہیں، صاحبان ایمان ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نظر میں آپ کے لیے زندگی کا عالی ترین مرتبہ ہے جو آپ کو حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے زندگی طیبہ، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اسے خداوند زندگی شمار کرتا ہے اور ایک عالی ترین رتبہ ہے زندگی کا، اور یہ خدا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ شب، اگر ہم نے اس شب کو پا لیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ پاکیزہ زندگی اس شب کے نتیجہ میں حاصل کریں۔ لہٰذا اس کو شب احیاء اس لیے کہا گیا ہے۔ آپ اپنی روحوں کو حیات معنوی کے ذریعہ سے زندہ کر سکتے ہیں، خدا کے ذکر کے ذریعہ سے، ائمہ کے ذکر کے ذریعہ سے۔ اس شب مقدس میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر اور مقام و رتبہ اتنا بڑھتا ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی جو عبادت اگر انسان کرنا چاہے 1000 ماہ اگر کرتا رہے، 80 سال زندگی کے اگر عبادت کرے تو جو مرتبہ اسے 80 سال کے بعد حاصل ہونا ہے وہ ایک شب کی عبادت سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔
یہ ہے عظمت اس شب مقدس کی، اور خدا نے یہ شرف بخشا ہے اس شب مقدس کو کہ قرآن کریم اس شب مقدس میں نازل ہوا ہے۔ خدا فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سارے کے سارے ملائکہ، جمع کا لفظ استعمال کیا خدا نے، اور جمع کے اوپر بھی الف لام داخل کر دیا، جس کا مطلب ہے سب کے سب ملائکہ، حتیٰ جو ملائکہ مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ ملائکہ مقرب ہیں بارگاہ خدا میں۔ خدا فرماتا ہے کہ اس شب مقدس میں سب کے سب ملائکہ زمین پر نازل ہو جاتے ہیں، والروح، اور ایک اور مخلوق خدا ہے۔ مولا امیر سے پوچھا گیا تھا کہ یہ روح کیا ہے، کیا ملائکہ میں سے ہے؟ فرمایا نہیں، اگر ملائکہ سے ہوتی تو خداوند عظیم اسے الگ ذکر نہ کرتا، بل خلق اعظم، یہ خدا کی ایک اور عظیم ترین مخلوق ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس شب مقدس میں یہ عظیم مخلوق بھی زمین پر نازل ہو جاتی ہے، اور چونکہ تنزل کہا ہے، فعل مضارع ہے، جو کام مسلسل انجام پانا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی شب مقدس خاص نہیں تھی پیغمبر اکرم کے دور کے ساتھ، بلکہ جاری و ساری ہے تا قیام قیامت، ہر سال شب قدر کا تکرار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر ایک نہیں ہے، یہ 3 راتیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، ارشاد فرمایا کہ 3 راتوں میں خداوند عظیم نے مرتبہ شب قدر کو قرار دیا ہے، لہذا 19 کی رات کو فرمایا کہ فیہا التقدیر، اس میں خداوند عظیم فیصلہ فرماتا ہے امور کے حوالے سے، اور 21 کی رات کے لیے فرمایا فیہا الابرام، ان فیصلوں کو امضا کیا جاتا ہے، مستحکم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو 23 کی رات ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس میں ابلاغ کیا جاتا ہے ان اوامر کو، لہٰذا 3 راتیں شب قدر کا مرتبہ رکھتی ہیں، اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے آپ 19 کو یا مثلاً 21 کو اس وجہ سے بے پرواہی نہ کریں کہ شب قدر تو ہو سکتا ہے 23 کی ہو اور 19 اور 21 نہ ہو، لہٰذا اس کے اعمال کے حوالے سے انسان سستی کرے، نہیں، فرمایا گیا کہ آپ تینوں شب کو اسی طرح سے عمل انجام دیں جیسے شب قدر کو انجام دیتے ہیں، کہ خداوند عظیم نے یہ مرتبہ ہر 3 راتوں میں سے ہر رات کے لیے عطا کیا ہے۔ یہاں پہ اس صورت کے حوالے سے ایک خصوصیت اور بھی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ولایت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے اگر کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا تخاصموا بہذہ السورہ لیلۃ القدر، اس سورہ قدر کے ذریعہ سے لوگوں سے گفتگو کرو اگر امامت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ یہ یعنی یہ سورہ ہم اہل بیت کے لیے نازل کیا ہے خداوند عظیم۔ کیوں؟ فرمایا سب سے بڑی دلیل وجود حجت کے اوپر، اس زمین کے اوپر، یہی سورہ قدر ہے جس میں خداوند عظیم نے یہ حقیقت بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا لوگوں سے سوال کرو۔ خدا جو فرماتا ہے کہ فرشتے سارے کے سارے زمین پر نازل ہوتے ہیں، علی من تنزل الملائکہ، یہ تو پوچھو کہ یہ ملائکہ نازل کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ زمین کے اوپر۔ ملائکہ بلا سبب زمین کے اوپر نازل نہیں ہوتے، وہ کوئی ہستی ہونی چاہیے، کیونکہ ملائکہ امر الہی لے کر کے زمین پر آتے ہیں۔ امر الہی کا مطلب کیا ہے؟ امر السنت ہے، پوری مخلوق کے بارے میں، نہ صرف انسانوں کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، نہ پوری مخلوق جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے، تمام مخلوق کا امر ہے، امر الخلق، تنزل الملائکۃ بامر الخلق۔ اس شب مقدس میں ملائکہ پوری مخلوق کے معاملات جو طے کیے گئے ہیں خدا کی طرف سے، وہ لے کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاملات جو خدا نے طے کیے ہیں وہ لوح محفوظ پہ ہونے چاہیے، انہیں زمین پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ مولا امیر سے یہ بات سوال کی گئی، حضرت سے یہ سوال کیا گیا، یا امیر المؤمنین آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس شب مقدس میں ملائکہ امر الخلق لے کر کے پورے سال کے جو معاملات ہیں وہ لے کر کے نازل ہوتے ہیں،
چونکہ یہ امر ہے وَلِكُلِّ أَمْرٍ وُلَاتٌ، اور ہر امر کے لیے صاحبان امر ہیں جن کے اوپر ملائکہ یہ امر لے کر کے نازل ہوتے ہیں شب مقدس میں۔ یا علی یا علی۔ اب جب راوی نے سوال کیا وَمَنْ هُمْ یا امیر المؤمنین، یہ کون لوگ ہیں جو ولاۃ امر آپ فرما رہے ہیں کہ ملائکہ امر لے کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں، پس ولاۃ امر ہونے چاہیے، ولی امر ہونے چاہیے، تو فرمایا انا و11 الائمہ من ولدی، میں ہوں اور 11 امام میری اولاد میں سے ولاۃ امر ہے۔ یہ ہے وہ صاحبان امر کہ جن کے اوپر، لہٰذا ملائکہ کا زمین پر امر الہی کو لے کر کے آنا یہ دلیل ہے کہ زمین کے اوپر حجت الہی موجود ہے۔ یہ فرمایا یہ سب سے بڑی دلیل ہے حجت الہی کی بقا کے اوپر، تو قیامت تک کے لیے حجت الہی بھی باقی ہے، شب قدر بھی باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس شب مقدس میں ہمیں اعمال کی دعوت دی گئی، آپ عمل کریے، اور ان عمل کو خداوند عظیم بارگاہ خدا میں قبول کرتا ہے، اور بے حساب اجر ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ اب عمل کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عالی ترین عمل کیا ہے اس شب مقدس میں جو کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ویسے روایات میں ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ہم دعا کریں تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ العافیہ، اپنے لیے خداوند عظیم سے عافیت کی دعا کریں۔ یہ آپ آخری سجدہ نماز میں خداوند عظیم سے یہ عرض کرتے ہیں یا ولی العافیہ، اسألک العافیہ، خداوندہ جو ولی عافیہ ہے، عافیہ عطا کرنے والا ہے، اسألک العافیہ، عافیت الدین والدنیا والآخرہ، میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، عافیت دین بھی چاہتا ہوں، عافیت دنیا بھی چاہتا ہوں، عافیت آخرت بھی چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان دنیا میں صاحب ایمان رہا ہو، ماننے والا رہا ہو، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، سکرات موت ہوتی ہے، تو وہ ایمان کا ایک حصہ ہے جو رخصت ہو جاتا ہے انسان سے، جس کو ایمان مستودع کہا گیا۔ ایک ایمان مستقر ہے جو ثابت ہے، کسی صورت میں زائل نہیں ہوگا۔ ایک ایمان ہے جو مستودع ہے، جو موت کے وقت زائل ہو جاتا ہے اور انسان کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں، کس کو مانتا ہوں، جن کو مانتا ہوں ان کے نام کیا ہے، بالکل انسان کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کو ایمان مستودع کہا، لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا دنیا میں ایسے عمل کرو کہ آپ کے ایمان مستقر ہو سکے، ایمان ثابت ہو، آخرت کے وقت آپ سے رخصت نہ ہو سکے، لہٰذا عافیت مانگتے ہیں خدا سے، دنیا کی، دین کی اور آخرت کی، کہ بار الہ یہ ایمان جو ہمیں حاصل ہے دنیا میں بھی باقی رہے، جب دنیا سے جانے لگے تب بھی یہ ایمان ہمارے اندر باقی رہے۔ لہٰذا عافیت، ایک تو یہ کہا گیا، دوسرا کہا گیا کہ شب قدر میں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کیا مانگا جائے، خدا سے کیسے دعا کی جائے؟ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو، خدا سے معافی طلب کرنے کے لیے فَلْتُكْسِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، تو درود پڑھا کرو، خداوند عظیم اسے بہت پسند کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ شب قدر کے لیے ہے کہ شب قدر میں کثرت سے درود بھیجو کہ خداوند عظیم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا ہے خدا 1000 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ یہ اس طرح سے خدا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ اجر ہیں جو اس رات کے حوالے سے ذکر کیے گئے، لیکن افضل ترین چیز وہ ہے ذکر امیر المؤمنین جو ان راتوں کے لیے قرار دیا گیا، چونکہ اس ہستی کا ذکر مقدس، آپ کا مقام و مرتبہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ فضل امیر المؤمنین علی الائمۃ جمیعا، کہ خداوند عظیم نے امیر المؤمنین کو تمام ائمہ پر فضیلت عطا کی۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا وَلَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ، کہ جتنے بھی عمل ائمہ طاہرین انجام دیتے ہیں ان سب کا ثواب علی کے لیے قرار دیا ہے خداوند عظیم۔
یعنی یہ کیا حق ہے امیر المؤمنین کا ائمہ طاہرین پر، ہم پہ کیا حق ہے وہ تو بعد میں بیان ہوگا۔ کیا حق ہے امیر المؤمنین کا ائمہ طاہرین پر کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے عمل بھی ائمہ انجام دیتے ہیں سب کا ثواب امیر المؤمنین کے لیے۔ لیکن کبھی یہ مت سمجھنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عظیم ائمہ کے سارے عمل لے کر کے علی کو عطا کرتا ہے، نہ، ائمہ جو عمل انجام دیتے ہیں ان کے لیے محفوظ رہتے ہیں وہ عمل، ان جیسا ثواب خداوند عظیم عمل ائمہ کرتے ہیں ویسا ہی ثواب خداوند عظیم علی کے لیے قرار دیتا ہے۔ یہ حق امیر المؤمنین ہے، یہ ہے فضیلت امیر المؤمنین کہ فرمایا تمام ائمہ پر خداوند عظیم نے علی کو فضیلت عطا کی۔ ایک حدیث میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل، خداوند عظیم نے میرے بھائی علی کے لیے ایسی فضیلتیں قرار دی ہیں لا یحصیہا غیرہ، لا یحصی عددہا غیرہ، ان فضیلتوں کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی بھی جانتا نہیں ہے کہ کتنی ہے، یعنی صرف اور صرف خداوند عظیم جو ان فضیلتوں کو جانتا ہے جو علی کے لیے اس نے قرار دی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ من ذکر فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ لہ ما مقرا بہا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو شخص بھی علی کی ایک فضیلت کو ذکر کرتا ہے مقرا بہا، اس شرط کے ساتھ کہ فضیلت علی کا اقرار کرتا ہو، خداوند عظیم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے صرف ایک فضیلت اگر علی کی ذکر کرے مقرا بہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں کرتا، ایک فضیلت علی کو ذکر کر دے تو خداوند عظیم اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا؟ نہیں، یہ ایمان مستقر ہی نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی شخص باقی عمل نہیں کرتا، صرف محبت علی اس کے دل میں ہے تو اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ مستقر نہیں ہو سکے گا۔ جس وقت مرے گا وہ ایمان رخصت ہو جائے گا، بے ایمان دنیا سے جائے گا، وہ پہچانے گا ہی نہیں کہ نام علی کیا ہے، علی کون ہستی، اسے پہچان ہی نہیں ہوگی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو خطرہ ہے ایمان کے رخصت ہونے کا یہ ہمارے لیے ہے۔ زرارہ نے ایک دن آ کر کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، سوال کیا یا ابن رسول اللہ، ایک بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ان میں برائیاں پائی جاتی ہیں، جو دوسرے ہیں ان میں ویسی برائیاں نظر نہیں آتی، لیکن جو آپ کے ماننے والے ہیں ان میں یہ برائیاں نظر آتی ہیں، نماز نہ پڑھنا، اعمال نہ کرنا، جھوٹ بول لینا، یہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان صمدک و اخوانک، وہ شیطان جو ہے نا وہ صرف اہل ایمان کو گمراہ کرتا ہے، وفرغ منہم، باقیوں سے وہ فارغ ہو چکا ہے، اسے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہے شیطان انہی کو آ کر کے گمراہ کرتا ہے، انہی کو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ لہٰذا یہ آپ کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ کل آخرت میں جب وارد ہوں گے اگر ایمان مستقر نہ ہوا، مستودع ہوا تو رخصت ہو جائے گا۔ انسان معصومین کو پہچانے گا نہیں کہ یہ کون سے نام ہے جو مجھ پہ لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے عمل اور کردار کو درست رکھیں، خدا کے احکام کے مطابق انجام دیں۔ اب فرماتے ہیں مقرن بہا، علی کی خصوصیت کو ذکر کرے، فضیلت علی کو مقرن بہا اس حال میں کہ اس کا اقرار کرتا ہو، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَتَبَ لَهُ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، اگر کوئی شخص علی کی ایک فضیلت کو لکھتا ہے تستغفر لہ الملائکۃ ما بقی تلک الورقۃ ما بقی لتلک الورقۃ الرسم، خداوند عظیم اس کے لیے ملائکہ، جو خدا کے ملائکہ ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ لکھا ہوا باقی رہتا ہے۔ کسی نے اگر ایک فضیلت علی کو لکھا اور اگر کسی نے فضیلت علی کو سنا، انہی خصوصیات کے ساتھ خداوند عظیم کان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، پاک پیغمبر کی حدیث ذکر کی گئی ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فضیلتیں میرے بھائی علی کے لیے خداوند عظیم نے ذکر کی ہے،
فرمایا کہ لا یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، خدا کسی بندے کے ایمان کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو اور دشمنان علی سے براءت نہ ہو اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ یا علی یا علی، ولایت علی دل میں ہو اور براءت دشمنان علی، یہ اس کے بغیر فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ روایتیں معروف ہیں کہ جتنا عمل بڑا مرضی ہے بارگاہ خدا میں لے جائے، خدا قبول نہیں کرے گا۔ کتنا عمل، مثال روایت میں ذکر کی گئی کہ جو احد پہاڑ جتنا سونا خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتا اور طواف کرتا ہے، عمر نوح پا کر کے طواف کرتا رہتا ہے خدا کے گھر کا، اور پھر مارا جاتا ہے راہ خدا میں، اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یہ سارے عمل اس کے لیے بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی ایک ہی شرط ہے، وہ ہے محبت علی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے خداوند عظیم نے سورہ الحمد میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ حمد میں الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کتنے اعتراف ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کر رہا ہے نماز۔ خدایا میں تمہیں رب مانتا ہوں پوری کائنات کا، خدایا تجھے رحمان بھی مانتا ہوں، تجھے رحیم بھی مانتا ہوں، خدا بندہ تو مالک یوم الدین بھی ہے، میں یہ سارے اعتراف کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبودیت کا میں اعتراف کرتا ہوں، تجھ سے فقط استعانت مانگتا ہوں، یہ بھی اعتراف کرتا ہوں۔ یہ سارے اعتراف کرنے والا، اس کا مطلب ہے خدا کو مان رہا ہے، توحید خدا کو مان رہا ہے، ربوبیت خدا کو مان رہا ہے، عبودیت خدا کو مان رہا ہے، سب تو مان رہا ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، اب مجھ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ کون سا صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان ہستیوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، بار الہ سب تو ہو چکا، تجھے مان لیا، ربوبیت کا اعتراف ہو گیا، عبودیت کا اعتراف ہو گیا، استعانت کا اعتراف ہو گیا، مالک یوم الدین بھی تجھے کہہ دیا، سب کچھ تو مان لیا ہے، اس کے بعد کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ خدا کہے گا کہ وہی وہ جو آخر میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ نہ ملا، نہ توحید ملی ہے، نہ عبودیت الہی ملی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، سورہ حمد میں خداوند عظیم نے اس لیے فرمایا یہ سارے اعتراف کرو، اس کے بعد مجھ سے مانگو صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان ہستیوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر پہچان بتا دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ ہستیاں ہیں جو نہ کبھی گمراہ ہوئی ہیں، نہ ان پر کبھی تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ صاف ہو گیا کہ یہ کیسی ہستیاں ہونی چاہیے جن کے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ لہذا کہا گیا صراط المستقیم ہوا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم ذات علی کو قرار دیا گیا۔ یعنی جب تک یہ راستہ نہ ملے توحید کا اقرار بھی کام نہیں دیتا ہے، عبودیت اور ربوبیت کو ماننا بھی کام نہیں دیتا ہے، جب تک ولایت علی موجود۔ اسی واسطے معصوم نے ارشاد فرمایا جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ کون سی فطرت ہے؟ فرمایا توحید۔ یہ فطرت توحید ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس فطرت پہ خلق کیا، یہ فطرت توحید۔ اس کے بعد توحید کے معنی ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں حضرت، التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ، الہ ہونا التوحید، توحید صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، علی الولی اللہ ہو، تب توحید مکمل ہوتی ہے خدا کی بارگاہ۔ جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہو تب تک خدا کچھ بھی قبول نہیں کرتا، نہ کسی عمل کو قبول کرتا ہے، نہ کسی عقیدہ کو قبول کرتا ہے، نہ رسالت کا عقیدہ قبول، نہ توحید کا عقیدہ قبول، جب تک ولایت علی نہ ہو۔
اسی کے ذریعے تو آزمایا گیا ہے خدا کی طرف سے انسانوں کو. باقی تو اللہ کو سب مانتے ہیں. خالق حتی مشرک جو تھے وہ بھی خدا کو خالق مانتے. یہی تو کہا گیا کہ ان مشرک سے سوال کرو, حل من خالق غیر اللہ. پیغمبر ان مشرکین سے پوچھو تو صحیح, خدا کے علاوہ مگر کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ تو وہ مانتے تھے, خدا کو مانتے تھے. وہ جو فرق پڑا ہے وہ لائے تھے علی کے ذریعے سے فرق پڑا. اگر علی نہ ہوتے تو مومن نہ پہچانے جا سکتے. حدیث میں کہا گیا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی آپ کو محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوگا, بغض نہیں رکھے گا مگر جو منافق ہو. اس طرح سے قرار دیا گیا مولا علی کو. میں یہ حدیث بیان کیا کرتا ہوں کہ مولا علی کی فضیلتیں جو خداوند عظیم نے قرار دی ہیں وہ شمار کرنا ممکن نہیں ہے, پیغمبر بھی بیان نہیں کر سکے. خود ارشاد فرمایا, حدیث شیعہ سنی نے نقل کیا, معجم کبیر طبرانی میں موجود ہے. شیخ صدوق نے نقل کی ہے حدیث کہ کس طرح سے پیغمبر نے فرمایا غزوہ ذات السلاسل سے جب واپس آئے مولا علی تو پیغمبر نے کس طرح سے فرمایا تھا, یا علی لولا ان اخاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک مقالتا لا تمر بملأ الا اخذ التراب من تحت قدمیک وفضل طہورک یستشفون به. علی اگر مجھے اپنی امت پہ خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا, تو میں آج تیری ایسی فضیلتیں بیان کرتا کہ تو جہاں سے گزرتا لوگ تیرے پاؤں کی مٹی تبرک بنا کر کے حاصل کر لیتے تھے. یا علی یا علی, تیرے قدموں کے مٹی کو تبرک بنا لیتے. وفضل طہورک, علی تو وضو کرتا تیرے وضو گرتے ہوئے پانی کو اپنے لیے شفا بنا لیتا. یہ عظمت علی ہے. علی کو پہچاننا ہو تو 3 منازل میں پہچانو. قبل ہذہ الدنیا, اس دنیا میں آنے سے پہلے, وفی ہذہ الدنیا, اور اس دنیا میں آنے کے بعد, وفی الآخرت وبعد ہذہ الدنیا, اور اس دنیا سے جانے کے بعد. اگر علی کو پہچاننا ہو تو ان 3 مراحل میں پہچانو. یہاں پہ دیکھو, کہو کہ علی ہم جیسے زمین پر بیٹھتے ہیں, بالکل علی زمین پر بیٹھتے ہیں, بارگاہ خدا میں عبادت کرتے. پیغمبر نے فرمایا, سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. پیغمبر ان کو کہو کہ میں بھی مخلوق خدا ہوں, تم بھی مخلوق خدا ہو, لیکن فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ, جو تم میں نہیں ہے وہ مجھ میں پایا جاتا ہے, مجھے وحی کی جاتی ہے خدا کی طرف سے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں؟ علی کو پہچاننا ہو تو قبل ہذہ الدنیا, اس دنیا سے پہلے, اس لیے کہ خلقت کا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. کب؟ جب ابھی کچھ بھی خلق نہیں کیا تھا, تب خداوند عظیم نے اس نور مقدس کو خلق کیا تھا. یہ حدیث ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق محمدا و علیا قبل خلق الخلق. پوری مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے خداوند عظیم نے محمد و علی کو خلق کیا. فرأى الملائکہ اصلا وشعاعا لامعا, ملائکہ نے ایک اصل نور کو دیکھا اور ایک اس سے شعاع چمکتی ہوئی تھی اس کو دیکھا. ملائکہ نے عرض کیا یا الہنا و سیدنا ما ھذا النور, بائے الہا یہ نور کیا ہے؟ فرمایا ھذا نور من نوری اصلہ النبوہ و فرعہ الامامہ. خدا نے فرمایا یہ نور ہے جس کو میں نے خاص اپنے نور سے عطا کی ہے خلقت. اصلہ النبوہ, وہ جو اصل نظر آ رہا ہے وہ نبوت ہے, جو فر نظر آ رہی ہے وہ امامت ہے. اما الاصل فلمحمد عبدی و نبی, وہ جو اصل ہے وہ محمد کے لیے ہے, جو میرا عبد بھی ہے میرا نبی بھی ہے. اور وہ جو شعاع لامع ہے, وہ جو چمکتی ہوئی شعاع سے نکل رہی ہے, فلعلی حجتی و ولی, یہ علی کا نور ہے جو میری حجت بھی ہے میرا ولی بھی ہے. یا علی یا علی, یہ نور مقدس وہاں پہ ہے. مولا علی جو فرماتے ہیں کہ میں محمد کا بھائی ہوں, میں پیغمبر کا بھائی ہوں, ساتھ بھی اپنا رشتہ بتا دیتے ہیں وہ ابن عمہ ہی اور چچا کا بیٹا ہو. کبھی غور کیا
کہ یا امیر المؤمنین دونوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انا اخو رسول اللہ، میں رسول کا بھائی ہوں، وابن عمہ ہی، اور ان کے چچا کا بیٹا ہوں۔ اخوت بھی ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا نسب بھی ذکر کرتے ہیں کہ نسب کے لحاظ سے میں چچا کا بیٹا ہوں اور ویسے میں محمد کا بھائی ہوں۔ کبھی غور کیا یہ کون سی اخوت مراد ہے علی کی جو پیغمبر کے ساتھ حاصل ہے؟ یہ حدیث اخوت سنی ہے، یہ ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مشہور تھا، 12 تاریخ کو جو ہے وہ پاک پیغمبر نے مدینے میں تشریف جب لائے تو اصحاب کے بیچ میں رشتہ اخوت قائم کیا تھا۔ دو صحابیوں کو جن کی تب آپس میں ملتی تھی نا، جن کی نیچر ایک دوسرے سے ملتی تھی، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور وہ لکھا ہوا تاریخ میں کس کو کس کا بھائی بنا دیا، اور وہ ہمیشہ اکٹھے بھی رہے، جیسے طلحہ و زبیر یہ اکٹھے رہے، ان کی آپس میں نیچر ملتی تھی، اور بعد میں آپ نے دیکھ بھی لیا اسی نیچر کا اندر۔ اسی طرح خلیفہ اول و دوم یہ دونوں اکٹھے تھے، ان کو اپنا بھائی بنا دیا۔ سب جب مہاجر و انصار اور بعض مہاجر مع المہاجر بھائی بن جاتے ہیں تو علی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ علی غمگین ہوئے، کہا علی کیوں غمگین ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ قد اخیت بینہم، آپ نے سب کے بیچ میں تو اخوت قائم کر دیا، وترکتنی، اور مجھ علی کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ترکتک لنفسی، علی میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو محمد کا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے۔ یہ کون سی اخوت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی؟ یہ وہی اصل کی اخوت ہے کہ ہمارا نور ایک ہے۔ خداوند عظیم نے اس نور کو ایک خلق کیا تھا۔ کنت وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم ب14 سنۃ، میں اور علی نور تھے خدا کے حضور میں، تسبیح و تقدیس کرتے تھے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے۔ لہٰذا میں اور علی اکٹھے رہے، اس دنیا میں بھی اکٹھے رہے، اس دنیا سے جائیں گے بھی تو ہم اکٹھے ہوں گے۔ یہ فرق ہے علی کا باقی لوگوں سے کہ پیغمبر تب تک مدینہ میں داخل نہیں ہوتے جب تک علی واپس پہنچ نہ جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ 15 دن پیغمبر نے انتظار کیا، مدینہ کے لوگ منتظر ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے حکم نہیں ہے کہ علی کے بغیر میں داخل ہو سکوں مدینہ میں، یہ حکم خدا تھا کہ آپ علی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ علی آپ کا وارث ہے، علی ہے جو آپ کے ساتھ رہے گا آخر تک، لہٰذا حکم ہے کہ میں پیغمبر علی کے بغیر۔ اور دیکھیں نا یہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ پاک پیغمبر نے فتح مکہ جب ہوئی اور اس سے اگلے سال جو ہے پاک پیغمبر نے جو ہے وہ سورہ براءت کی 9 آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، پاک پیغمبر نے بھیج دیا کسی کو کہ آپ لے جائیے اور سورہ براءت جا کر کے سنائیے مشرکین کو۔ بڑے سخت جملے ہیں، براءت من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ خدا بری و ذمہ ہے تمام مشرکین سے۔ اس طرح کے جملے جا کر کے مشرکین کے حضور میں بولنا کتنا مشکل کام تھا۔ کسی کو بھیجا، پیچھے سے جبرائیل نازل ہو گیا، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، نہ یہ بندوبست خدا کرتا ہے تاکہ فضیلت علی کا پتہ چل سکے دنیا کو۔ لہذا جبرائیل نازل ہوئے، مسند احمد حنبل کی روایت، جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ یامرک، خداوند آپ کو حکم دے رہا ہے، لا یبلغ الا انت اور رجل منک، یہ نہیں پہنچا سکتا، یا خود جائیے یا وہ ہستی جائے جس کا ذات سے تعلق ہے، ذات پیغمبر سے تعلق ہے، وہ جا کر کے پہنچائے گا۔ اس کا مطلب ہے علی کا تعلق ذات پیغمبر سے ہے، نسب سے ہٹ کر کہ چچا کے بیٹے ہیں، علی کا تعلق ذات پیغمبر سے ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں ایک مرتبہ جو ہے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اصحاب تشریف فرما تھے، جنت کا ذکر ہو رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا ان اول شخص يدخل الجنت علی ابن ابی طالب، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ علی۔ فقام ابو دجانہ الانصاری فقال یا رسول اللہ اخبرتنا ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء قبل ان تدخلها، کہ آپ نے ہمیں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت حتیٰ انبیاء پر حرام ہے قبل اس کے کہ آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَعَلَى الْأُمَمْ قَبْلَ أَن تَدْخُلَ أُمَّتُكَ،
اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے قبل اس کے کہ آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. یعنی سب سے پہلے نبیوں میں سے آپ داخل ہوں گے، پھر امتوں میں سے آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. یا رسول اللہ، آپ نے پہلے تو یہ فرمایا تھا، آج فرما رہے ہیں کہ علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا بلا یا ابا دجانہ، ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ کہا تھا، اما علمتا ان للہ لواء من نور، تم جانتے نہیں ہو کہ خدا کا ایک پرچم ہوگا قیامت کے دن، جو نور کا پرچم ہوگا، صاحب اللواء امام القیامہ، جو علمدار ہوگا وہی امام ہوگا قیامت کے دن، وہ علی بن ابی طالب، وہ علی ہے یا مجھ سے پہلے علم لے کر جنت میں داخل ہوگا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. صاحب اللواء امام القیامہ، وہ جو علم والا ہے وہی امام ہوگا قیامت کے دن. لہٰذا میں پہلے داخل ہونے والا ہوں، لیکن میرے آگے آگے علم لے کر کے علی جا رہے ہوں. علی ہے جو پہلے جنت میں داخل ہوں. اور وہ دوسری جو سورہ رعد کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ جو صاحبان ایمان عمل صالح کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے طوبہ ہے اور بہترین انجام ہے. سوال کیا گیا وما طوبہ یا رسول اللہ، یہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا شجرۃ فی الجنت فی داری و فی کل دار منہا غصن، یہ جنت میں میرے گھر میں ایک درخت ہے اور ہر گھر میں جنت میں اس درخت کی شاخ جاتی ہے. جتنی نعمت ہے اسی درخت سے. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، میں ذکر کیا گیا کہ 4 نہریں جنت میں ہیں، من خمر لذت للشاربین ومن ماء غیر آسن، کہ خمر ہوگی آخرت کی شراب طہور ہوگی جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، پانی ہے جو نہ خراب ہونے والا ہے، شہد ہے، دودھ ہے جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا کبھی بھی. یہ جنت کی 4 نہریں اسی شجرہ طوبہ کے نیچے سے نکلتی ہیں. یعنی ہر نعمت جنت میں جو ملنی ہے وہ صرف اور صرف شجرہ طوبہ سے. اسی شجرہ طوبہ کی شاخ ہے ہر گھر میں، جنت کے ہر گھر میں جو نعمتیں ہیں وہ اسی کے نیچے سے نہروں کی صورت میں جاری ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ شجرۃ فی داری، یہ جنت میں میرے گھر میں درخت ہے. ایک صحابی نے اٹھ کر کے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ سے پہلے جب یہ بات ہوئی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا شجرۃ فی الجنت فی دار علی ابن ابی طالب، کہ یہ جنت میں درخت ہے علی کے گھر میں. آج فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں درخت ہے میرے گھر میں. فرمایا دونوں باتیں درست ہے، اس لیے کہ ان داری و دار علی فی الجنت واحدۃ فی مکان واحد، اور میرا گھر اور علی کا گھر جنت میں ایک ہی تو ہونا ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ عظمت امیر المؤمنین ہے. اس دنیا میں قبل ہذہ دنیا خدا نے پیغمبر کے ساتھ خلق کیا اس نور مقدس کو، ایک ہی نور خلق کیا ہے، اسے اصل قرار دیا، فر اور اس کی شعاع قرار دیا ہے مولا امیر کے وجود کو. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وحی کے حوالے سے خطبہ قاسیہ میں مولا علی نے خود ارشاد فرمایا. خطبہ قاسیہ پڑھا کریں، 192 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا. اس میں مولا امیر نے بہت سے حقائق بیان کی، آدم کی خلقت سے لے کر کعبہ کی بناوٹ تک، اپنے ماضی کے لیے سب کچھ مولا علی نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا. اس خطبہ کو پڑھا کریں. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا امیر نے جو اپنا ماضی ذکر کیا اس خطبہ میں، یہ کس لیے ذکر کیا ہے؟ یہ آل محمد کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے. اس دور میں بہت مشکل تھا اپنے ماضی کو ذکر کرنا، کوئی قابل تعریف باتیں نہیں تھی کسی کی ماضی کے لحاظ سے. یہ صرف آل محمد کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی پرورش ہوتی ہے تو دامن پیغمبر میں پرورش ہوتی ہے.
پہلی غذا بھی اگر علی کو ملتی ہے تو لعاب دہن پیغمبر سے ملتی ہے، پہلی نظر کرتے ہیں تو چہرے پیغمبر پہ کرتے ہیں علی۔ جس ہستی کی اس طرح سے پرورش ہوئی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی افضل، فلاں بھی افضل، فلاں بھی افضل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی پرورش پیغمبر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر کی پرورش میں کوئی کمی ہے کہ وہ فضیلتیں کسب نہ کر سکے علی، جو انسانی اعلی نمونے ہو سکتے ہیں، یا علی کے ظرف میں نعوذ باللہ من ذالک کو کمی تھی کہ نہ لے سکے؟ خود ارشاد فرماتا ہے اسی خطبہ میں کہ پیغمبر نے میری پرورش کی، لم یجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل۔ علی کی پرورش کی پیغمبر نے، علی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، علی کے عمل میں کبھی خطا نہیں دیکھی ہے پیغمبر نے۔ علی تو اس طرح اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں، لہذا جتنی فضیلتیں انسانی شرف کی ہو سکتی ہے وہ سب کی سب علی میں پائی جاتی ہے، کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا پاک پیغمبر، وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میں کل اس کا ذکر کروں گا، کہ ایک یہودی نے جب آ کر کے مولا علی سے سوال کیے تھے کہ وسیع پیغمبر کو زندگی پیغمبر میں اور زندگی پیغمبر کے بعد کتنی جگہوں پہ آزمایا جاتا ہے؟ یہ بہترین پہچان ہے وسیع پیغمبر کو پہچاننے کے لیے۔ یہودی نے سوال کیے تھے، علی نے اس کا جواب دیا تھا۔ لہٰذا اس خطبہ قاسیہ میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی وحی جب غار میں نازل ہو رہی تھی، غار حرا میں، کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں دیکھ رہا تو میرے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں پیغمبر کو دیکھ رہا تھا۔ وہی جو پہلی پیغمبر پہ نازل ہوئی، عجیب جملے ہیں، کنت ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ وسمعت رنت الشیطان، میں نے نور وحی اور رسالت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ نور وحی اور رسالت کا علی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے۔ واشم ریح النبوہ، دوسرا حادثہ حس کا بیان کر رہے ہیں، پہلی حس تھی دیکھنے کے لحاظ سے، فرمایا نور وحی اور رسالت میں علی نے دیکھا۔ دوسری حس تھی سونگنے کے لحاظ سے، شممت ریح النبوہ، میں نے خوشبو نبوت کو سونگا۔ تیسری تھی سننے کے لحاظ سے، فرمایا سمعت رنت الشیطان، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا۔ میں نے پیغمبر سے عرض کیا کہ یہ لعین چیخ رہا ہے، فرمایا اس لیے کہ یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے۔ ابھی شیطان مایوس ہوا ہے، ابھی مشرک مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ نبوت پیغمبر کا اعلان ہوا، شیطان مایوس ہوا ہے، ولایت علی کا اعلان ہوا تو مشرک مایوس ہوئے تھے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہاں پہ کہا قد یائس من عبادتہ، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، میری نبوت کا اعلان ہو گیا۔ وہاں پہ خدا نے فرمایا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اور کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے اس لیے کہ پیغمبر کے وارث کا اعلان ہو گیا ہے غدیر میں۔ اگلے جملوں میں ارشاد فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولکنک لست بنبی، علی آپ وہی سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، آپ وہی دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، وَلَكِنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، علی آپ نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنے حواس ہیں نا، یہ سب کے سب نبوت کی علامتیں ہیں۔ وہی کو دیکھنا، سننا، سونگنا خوشبو نبوت کو، یہ سب کے سب یہ ظاہری حواس نہیں تھے مراد۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ ایوب نے کہا کہ حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ میں خوشبو یوسف سونگ رہا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے جھٹلانا نہیں، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ یہ وہ کرتا تھا خاص جو نبیوں کا کرتا تھا، حضرت یوسف کو پہنایا تھا باپ نے، کمر بند کی شکل میں جو ہے وہ باندھا جاتا تھا تبرک کے طور پر۔ تو جب باپ بھیجنے لگے تھے نا بھائیوں کے ساتھ تو وہ کرتا باندھ دیا تھا حضرت یوسف کو۔ وہی کرتا یوسف نے دے بھیجا تھا بشیر کو کہ جاؤ لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، ان آنکھوں پہ لگانا، خداوند بینائی کو واپس کر دے گا۔ وہ چلا تھا مصر سے، یہ کنعان میں بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ میں ریح یوسف، خوشبو یوسف کو سونگ رہا ہوں۔
یہ کوئی اس ظاہری حصے تو نہیں سونگ رہے تھے، یہ حصے نبوت ہے جس کے ذریعے سے خوشبو نبوت کو سونگ رہے تھے حضرت یعقوب. یہ ہے حواس نبوت. پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں علی جو حواس نبوت ہے نا وہ آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، آپ ولی ہیں جو خدا نے بنائے. یہ ہے امیر المؤمنین، یہ ہے تعلق علی کا ذات پیغمبر سے. علی ہے نفس پیغمبر قرآن کے بقول. نفس پیغمبر یعنی روح پیغمبر، جان پیغمبر. علی اور پیغمبر کی جان ایک ہے. آیا مباہلہ شاہد ہے اس پر کہ خداوند عظیم نے علی کو روح پیغمبر، جان پیغمبر کہا ہے قرآن کریم میں. ہم انشاءاللہ کل سے یہاں پہ بات کو بیان کرنا شروع کریں گے کہ علی ہے بے منزلہ روح پیغمبر، نفس پیغمبر، جان پیغمبر. یہ ہے عظمت علی. اور مظلومیت کے لحاظ سے کائنات کا سب سے بڑا مظلوم. زیارات علی میں پڑھتے السلام علیکہ یا اول مظلوم، میرا سلام ہو اس ہستی پہ جو پہلا مظلوم. یہ ماہ رمضان جس میں علی اس دنیا سے چلے گئے. شب قدر میں ایک قرآن نازل ہوا، ایک قرآن اٹھا لیا گیا. وہ جو نازل ہوا وہ قرآن صامت تھا، وہ جو اٹھا لیا گیا وہ قرآن ناطق تھا. بیٹے سے سوال کیا، منبر پہ بیٹھے ہیں، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین. سوال کیا بیٹا حسن اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ عرض کیا بابا 13 دن گزرے. حسین سے سوال کیا بیٹا کتنے دن باقی ہے؟ عرض کیا بابا 17 دن باقی ہے. فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. ما کذبت ولا کذبت، نہ علی نے جھوٹ بولا ہے نہ علی کو جھوٹی خبر دی گئی. پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعہ کو ایک خطبہ دیا تھا ماہ رمضان کے حوالے سے. خطبہ دے رہے تھے پیغمبر، علی کھڑے ہو گئے، سوال کیا ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، علی خدا کے محرمات سے بچنا افضل ترین عمل ہے. یہ جملہ بولا اور رونے لگے پیغمبر اکرم. علی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو پڑے ہیں؟ ما یبکی کا یا رسول اللہ کیوں رو پڑے؟ کہا علی یہی ماہ رمضان ہوگا، اشقل اولین والآخرین، اس کائنات کا بدبخت ترین شخص اٹھے گا علی تیرے سر پہ تلوار مارے گا اور یہ تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین ہو جائے گی. علی نے سوال کیا افی سلامت من دینی، یا رسول اللہ یہ علی کی شہادت دین کی سلامتی ہے؟ فرمایا ہاں علی دین سالم ہے تیرا. فرمایا یا رسول اللہ یہ مقام شکر ہے، علی ساری زندگی شہادت کی دعا کرتا رہا. یہ تو مقصد علی ہے جو حاصل ہو جائے گا. جب احد میں 70 زخم لگے تھے نا علی کے جسم پر، ایک طرف سے باندھا جاتا تھا دوسری طرف سے کھل جاتا تھا. تو پیغمبر سے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے شہادت مل جائے گی نا، فرمایا علی ملے گی لیکن ابھی نہیں، آپ کو انتظار کرنا ہوگا. آپ شہادت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. لیکن علی جس کی شہادت ہوئی ماہ رمضان میں، ضربت لگی سر علی پر. یہ جو جملہ علی نے کہا ہے نا کائنات میں کسی نے نہیں سنا ہوگا، فزت ورب الکعبہ، علی آج کامیاب ہو گیا. یہ جملہ سوائے علی کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. فزت ورب الکعبہ. علی کی مصیبتیں اتنی تھی کہ پیغمبر دیکھتے ہیں رو پڑتے. جب دختر پیغمبر بھی دیکھتی تھی رو پڑتی تھی. آخری وقت تھا سیدہ کا، علی تشریف لائے، سلام کیا.
बीबी ने सलाम का जवाब देकर के कहा, अली अच्छा हुआ आप आए, इसलिए कि अभी ख्वाब में बाबा आए थे और फरमा रहे थे कि ज़हरा जल्दी आ जाओ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अली मेरी जिंदगी के आखिरी दिन आ गए, अली मैं आपसे कुछ वसीयतें करना चाहती हूं। फरमाया फरमाइए। अली पूरा करेगा आप जो भी फरमाएंगे। अली बैठ गए। इस तरह से सैयदा ने दोनों बाजू अली की गर्दन में डाले और रोना शुरू कर दिया। अली ने सवाल किया, बीबी आप क्यों रो रही है? जानते हो क्या जुमला कहा? अब की लिमा तलका मिन बादी, अली मैं आपकी मुसीबतों पे रो रही, अपनी मुसीबतों पे नहीं रो रही। अली मेरे बाद जो आप पे मुसीबतें आने वाली हैं उस पे रो रही। क्या क्या मुसीबतें हैं जो अली पर रही? पहली मुसीबत जब रसूल दुनिया से गए, अपने हाथों से रसूल को लहद में उतारा अली ने। दूसरी मुसीबत जब सैयदा दरबार से खाली आई। कितनी बड़ी मुसीबत होगी अली के लिए। पैगंबर का हुक्म ना होता कि अली सब्र करना है आपको, यह हुक्म पैगंबर था, अली सब्र करना है। अली जैसे दिलावर के लिए कितना मुश्किल था यह सब्र करना। ज़हरा जैसी हस्ती जिस पर यह जुल्म हुआ और अली खामोश रहे। खुदावंदा तेरी रजा पे अली राजी है। एक एक मुसीबत जो आती रही अली उसको बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जिस वक्त आकर के शहजादों ने मस्जिद में इत्तला दी थी ना कि बाबा हम यतीम हो गए, मां दुनिया से चली गई, अली शायद यह मुसीबत बर्दाश्त ना कर सके। तारीख का यह लफ्ज है, अली उठे और जमीन पर गश खा करके गिर गए। ओ इतना साबिर अली। लेकिन ज़हरा के शहादत की जब खबर मिलती है तो गिर जाते हैं। ये जुमला कहते हुए उठे, अलान इन हद्द रुकना, वो अली के दोनों रुकन खत्म हो गए। आज अली अकेला रह गए। कितना मुश्किल मरहला था अली के लिए। इससे मुश्किल मरहला था नबी की बेटी का जनाजा जब रात को उठाया। जानते हो कितने अफराद मौजूद थे जनाजा सैयदा में? अली के अलावा सिर्फ 6 अफराद मौजूद थे जनाजा सैयदा में। यह मदीना है पैगंबर अकरम का, मदीना तो रसूल है। जनाजा सैयदा उठाने के लिए सिर्फ 6 अफराद मौजूद थे। लेकिन एक मर्तबा जब अली की नजर पड़ी ना कि अली की बेटी जनाजा के साए में साथ साथ आ रही है, अपने बेटे को आवाज दी, हसन मैं क्या देख रहा हूं? और ज़ैनब मेरी बेटी बाहर आ गई। अर्ज किया बाबा रात का वक्त है, और फरमाया अली पसंद नहीं करता कि रात की तारीकी में मेरी बेटी के कान पे किसी की नजर पड़े। मैं कहूंगा अली तो आप इतने गैरतमंद थे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आइए कूफा और शाम के बाजारों में और दरबारों में या अली आपकी बेटी खुतबे दे रही है। अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। जनाजा सैयदा लेकर गए कब्र में। अब कब्र में उतारने के लिए एक बात जो मुमकिन है कि कहीं बयान नहीं हुई और अली बर्दाश्त नहीं कर सके होंगे, जब दाएं पहलू पर ज़हरा को कब्र में लिटाया होगा अली ने। जानते हो दाएं पहलू में क्या हुआ था? नबी की बेटी को पसलियां टूटी थी नबी की बेटी की। अली जनाजा गुस्ल दे रहे थे, चीखें मार करके रो पड़े थे। अली बर्दाश्त न कर सके इस मुसीबत को, चीखें मारकर रोए थे। जब ये हालत देखी थी ज़हरा की, सलमान ने जब पूछा था या अली क्या हुआ था, फरमाया सलमान आज तक ज़हरा ने अली को नहीं बताया। अली मेरी पसलियां टूट गई,
لیکن جب قبر میں رکھا ہوگا یا علی آپ کا کیا حال ہوا ہوگا، اور جب زہرا کو دائیں پہلو پر قبر میں حوالہ رسول کیا ہوگا، وہاں پر رسول سے یہ جملے عرض کیے، یا رسول اللہ اب علی کا صبر تمام ہوا، تیری بیٹی دنیا سے چلی گئی، علی اب راتوں کو سو نہیں سکیں گے، علی کا حزن دائمی رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارلہ صدقہ محمد و آل محمد اس عبادت کو منظور